ایمان کی عزت کرنا تو دور کی بات ان پر پتھر برسائے۔ 3 میل دور ایک باغ نظر آیا تو آپ اس میں داخل ہوئے۔ وہاں پر اس ایک نامی ایک غلام نے آپ کو انگور پیش کیے تو آپ نے بسم اللہ پڑھ کر کھائے۔ یہ غلام حضرت یونس کے علاقے نینوا کا رہنے والا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بتایا کہ وہ بھی نبی تھے اور میں بھی نبی ہوں۔ وہ بڑا خوش ہوا اور آپ کے سر و ہاتھ کو چومنے لگا۔ کچھ دیر بعد آپ وہاں سے واپس چل پڑے تو راستے میں اللہ کے حکم سے جبرائیل اور پہاڑوں کا فرشتہ آیا کہ اگر آپ کو حکم دے تو 2 پہاڑ کے درمیان اسی طائف کی بستی کو پیس ڈالا جائے، مگر قربان جائیں ہم اپنے پیار کرنے والے نبی سے کہ انہوں نے کہا بد دعا دینے کی بجائے دعا کی۔ مجھے امید ہے اللہ ان کی پشت سے ایسی نسل پیدا کر دے گا جو صرف ایک اللہ کی عبادت کرے گی اور اس کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ ٹھہرائے گی۔ سب جانتے تھے کہ برِ صغیر میں اسلام پھیلانے میں جس شخص کا سب سے زیادہ کردار ہے وہ محمد بن قاسم تھے۔ ان کے آباء و اجداد طائف میں تھے۔ اگر نبی طائف والوں پر بد دعا کر دیتے وہ سب ہلاک ہو جاتے، پھر کون محمد بن قاسم پیدا ہوتا، برِ صغیر میں اسلامی حکومت کا داغ ڈالتا۔ اللہ پاک ہمارے نبی پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے اور ہمیں بھی ایسا ہی اخلاق و نرمی عطا کرائے، آمین۔ جب آپ واپس آ رہے تھے تو راستے میں ایک بستی جس کا نام نخلہ ہے، وہاں آپ کے پاس کچھ جن آئے جنہوں نے آپ سے قرآن مجید سنا اور وہ ایمان لے آئے۔ جن کون ہیں؟ جن اللہ کی مخلوق ہے جنہیں آگ سے پیدا کیا گیا۔ قرآن مجید سورہ کہف میں آتا ہے کہ شیطان بھی جنوں میں سے ایک جن تھا، لہٰذا جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ شیطان پہلے فرشتہ تھا ان کی باتیں درست نہیں۔ یہ عام طور پر نظر نہیں آتے، ان کا وجود ہے، اور جو شخص یہ کہتا ہے کہ کوئی چیز نہیں تو وہ قرآن مجید کی آیات کا انکار کرتا ہے۔ قرآن مجید میں پوری ایک سورت کا نام سورہ جن ہے جو 29ویں پارے میں موجود ہے، حتیٰ کہ قرآن مجید کی آخری آیات میں بھی جنوں کا تذکرہ ہے۔ من الجنۃ والناس۔ آپ کی احسان و شناسی کی عظیم خواہش یہ تھی کہ مکہ کے قریب پہنچے تو آپ کو کوئی بھی شخص پناہ دینے کے لیے راضی نہ تھا۔ اتنے میں ایک آدمی جس کا نام مطعم بن عدی تھا، اس نے آپ کو پناہ دینے کا اعلان کر دیا۔ آپ ہمیشہ سے ہی احسان شناس تھے۔ غزوہ بدر میں جب یہی کافر جو آپ کو تکلیف دیتے تھے طائف سے واپسی پر مکہ میں داخل نہ ہونے دے رہے تھے، جب قیدی بن کر آپ کے پاس لائے تو آپ نے اس وقت فرمایا کہ اگر مطعم بن عدی زندہ ہوتا پھر مجھ سے ان بدبودار لوگوں کے بارے میں بات کرتا تو میں اس کی خاطر ان سب کو چھوڑ دیتا۔ اللہ پاک ہمیں بھی یہ عمدہ صفت عطا فرمائے کہ جب کوئی ہم پر احسان کرے تو موقع آنے پر اس کا اچھا بدلہ دینے والے بن جائیں، آمین۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر سے مکہ میں لوگوں کو اسلام کی دعوت دینے لگے۔ یہ دعوت 3 قسم کے افراد کو دی جاتی ہے، ایک وہ جو مکہ کے رہائشی ہوتے، دوسرے وہ جو آپ کی نبوت کے بارے میں سن کر مکہ آتے تاکہ آپ کے بارے میں جو پوچھ گچھ کریں اس کو سچے لگے تو ایمان لائے۔ ایسے افراد جو آپ کے پاس آتے، آپ انہیں اسلام کی دعوت دیتا تو اللہ کی توفیق دیتا وہ مسلمان ہو جاتے۔ تیسرے وہ افراد تھے جو حج و عمرہ کے لیے دور دراز کے علاقوں سے آتے تھے، آپ جب بھی موقع ملتا انہیں بھی تبلیغ دیتے۔ حج پر آنے والے افراد عموماً آپ پر منی میں جمرہ عقبہ کی طرف ایک گھاٹی تھی، وہاں ملاقاتیں کرتے۔ جو افراد مسلمان ہو جاتے ان میں سے توحید و نیک اعمال پر دوام و بد اعمال سے اجتناب پر بیعت یعنی وعدہ لیتے، انشاءاللہ العظیم۔ اس قسم کی بیعت کے واقعات ہجرت کی کہانی میں ذکر کریں گے۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ ہیں جنہوں نے اسلام نہ چھوڑنے پر شہید ہونے کا مرتبہ پایا۔ ان کی ایک ٹانگ پر رسی باندھ کر ایک اونٹ کے ساتھ اور دوسری ٹانگ پر رسی باندھ کر دوسرے اونٹ کے ساتھ باندھ دیا گیا تھا۔ اونٹوں کو مخالف سمت میں بھگایا، ٹانگ ٹوٹ گئی اور نیز آپ کو شہید کر دیا گیا۔ مگر اس سب کے باوجود ان میں سے کوئی بھی ایمان سے منحرف نہ ہوا، اسلام نہ چھوڑا۔ اس میں بھی سب ہمارے لیے یہ نصیحت ہے ہم بھی اسلام پر عمل کریں۔ ہمارے اسلاف اور بڑے اسلام کی خاطر اتنی تکلیفیں سہتے رہے ہیں مگر انہوں نے اسلام نہ چھوڑا، کیونکہ اللہ پاک کی نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت اسلام کی نعمت ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمیں اسلام پر زندہ رکھے اور ایمان کی حالت میں موت دے، آمین۔
اس سب کے باوجود جب لوگ اسلام کو نہ چھوڑ رہے تھے تو سب مشرکین مکہ نے مل کر آپ اور آپ کے صحابہ کا سوشل بائیکاٹ کر دیا، معاشرتی بائیکاٹ کر دیا۔ یہ بائیکاٹ 3 سال تک جاری رہا۔ اس کا قصہ الگ سے بیان ہے۔ آخر مکہ سے نکال دیا، ایسے حالات پیدا کر دیے۔ ابتدا میں صحابہ کو حبشہ کی طرف، پھر حطہ کی طرف، 13 برس بعد آپ کو ہی مکہ چھوڑ کر مدینہ کی طرف ہجرت کرنا پڑی۔ پھر حبشہ اور ہجرت مدینہ کا تذکرہ بھی ان کی اہمیت کے پیش نظر الگ سے آئے گا۔ ہجرت حبشہ کے دلچسپ واقعات: اعلان نبوت کے 5ویں سال جب تک مشرکین کی تکالیف حد سے بڑھ گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے رجب کے مہینے میں 12 مرد اور 4 عورتوں پر مشتمل ایک چھوٹے سے قافلے نے حبشے کی طرف ہجرت